جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو۔ اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، وہ دیکھتے تھے یار وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے، ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی، تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے۔ دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ انسان میں غیرت دیتا ہے، اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے، نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں، ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا، ادھر اپوزیشن میں تھا، پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ، تو ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا۔ میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر۔ میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری، تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے۔ قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی، جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے، لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے، وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس، ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ we knew مشرف was vulnerable so we kept pushing him۔ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے، اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا، کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا، القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں، چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے، ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की, वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे एक तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है, कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो?